دوستو، آج ہم بات کرنے والے ہیں اس انسان کی جو پیشے سے ایک انجینئر تھے، جنہوں نے مسلمانوں کی سب سے مقدس یعنی پوتر مانے جانے والی دو مسجدیں، جسے ہم مسجد نبوی اور مسجد حرام کے نام سے جانتے ہیں، ان کو جس نے ڈیزائن کیا یعنی بنایا، ان کا نام ہے محمد کمال اسماعیل۔ مسجد نبوی کو بنانے والے انجینئر محمد کمال اسماعیل نے مسجد بناتے وقت ایسا کیا معجزہ دکھایا جس نے سب کو حیران کر دیا؟ مسجد حرام اور مسجد نبوی کو دوبارہ کیسے ڈیزائن کیا گیا تھا اور اس بیچ کون سا معجزہ پیش آیا تھا؟ یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں۔ تو سب سے پہلے آج جو مسجد حرام اور مسجد نبوی کا جو خوبصورت ڈیزائن آپ دیکھتے ہیں، اسے ڈیزائن کرنے والے محمد کمال اسماعیل کے بارے میں تھوڑا سا جان لیتے ہیں۔ محمد کمال مصر کے رہنے والے تھے، جو خبروں کی دنیا سے دور رہنا پسند کرتے تھے، جس کے بارے میں بہت سے لوگ نہیں جانتے تھے۔ ڈاکٹر محمد کمال اسماعیل مصر کی تاریخ میں ہائی اسکول کی ڈگری حاصل کرنے والے سب سے کم عمر کے شخص تھے۔ ڈاکٹر محمد کمال اسماعیل کی پیدائش 1908 میں ہوئی اور وہ 2008 میں ان کا انتقال ہوا، اور مصر کے پہلے رویل اسکول آف انجینئرنگ میں داخلہ لینے والے اور وہاں سے ڈگری حاصل کرنے والے سب سے کم عمر کے شخص تھے۔ 3 ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے یورپ بھیجے جانے والے سب سے کم عمر کے آدمی تھے۔ یہ پہلے انجینئر تھے جنہوں نے حرمین شریفین کی تعمیر اور ڈیزائن کرنے کا کانٹریکٹ سائن کیا۔ کنگ فہد اور بن لادن کمپنی کی کوششوں کے باوجود انہوں نے اپنی انجینئرنگ ڈیزائن اور آرکیٹیکچر نگرانی کے لیے ایک پیسہ بھی لینے سے منع کر دیا۔ ڈاکٹر محمد کمال اسماعیل نے لاکھوں کا چیک لوٹاتے ہوئے بن لادن سے کہا، مجھے 2 مقدس مسجدوں میں کام کرنے کے لیے پیسے کیوں لینا چاہیے؟ میں آخرت میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ اس لیے انہوں نے ایک پیسہ بھی اپنے کام کا نہیں لیا۔ دوستو، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسجد حرام کا کنسٹرکشن کا خرچہ ہی $100 بلین سے بھی زیادہ آیا تھا۔ تو ڈاکٹر محمد کمال اسماعیل اگر چاہتے تو کتنا پیسہ لے سکتے تھے، لیکن ان کا ایمان دیکھے، انہوں نے ایک پیسہ بھی لینے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے 40 سال کی عمر میں شادی کی، ان کی بیوی نے ایک بیٹے کو جنم دیا اور ان کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد وہ اکیلے رہے اور موت تک اپنا پورا وقت اللہ کی عبادت میں لگاتے رہے۔ انہوں نے 100 سال کی عمر پائی اور پورے 100 سالوں میں انہوں نے میڈیا اخبار کی سرخیوں سے گمنام رہ کر انہوں نے 2 مسجدوں کی خدمت میں وقت گزارا، اور دوسری مرتبہ ان دونوں مسجدوں کو بنانے کا کام اللہ نے صرف محمد کمال اسماعیل کو ہی کیوں دیا؟ کیونکہ کچھ ایسی باتیں ہیں جن کے بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مبارک کام کو ڈاکٹر محمد کمال سے ہی کروایا۔ حرمین شریفین میں بچھائے گئے ماربل کی بڑی دلچسپ اور مشہور کہانی ہے، سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ یہ وہ پتھر ہیں جو حرمین شریفین میں لگا ہے۔ یہ ایک نایاب پتھر ہے جو پوری دنیا میں صرف گریس کے چھوٹے سے پہاڑ میں موجود تھا، اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ گرمی میں بھی یہ فرش کو ٹھنڈا رکھتا ہے۔ ڈاکٹر کمال سفر کر کے گریس پہنچے اور حرم کے لیے تقریباً آدھا پہاڑ خریدنے کا کانٹریکٹ سائن کیا۔ کانٹریکٹ سائن کر کے وہ واپس مکہ لوٹے اور سفید پتھر آ گیا اور حرم شریف میں پتھر کو لگایا گیا۔ جب حرم شریف کی تعمیر پوری ہوئی تو سعودی کنگ نے ڈاکٹر کمال کو وہی پتھر مسجد نبوی میں بھی استعمال کرنے کی فرمائش کی، لیکن اس دوران پورے 15 سال گزر چکے تھے۔ ڈاکٹر محمد کمال کو سعودی کنگ نے ویسے ہی ماربل لگانے کو کہا جو 15 سال پہلے انہوں نے گریس سے خریدا تھا، اور اب وہ پریشان ہو گئے کیونکہ اس دنیا میں صرف ایک ہی جگہ تھی جو گریس تھا جہاں وہ پتھر پایا جاتا تھا، اور چونکہ آدھا پہاڑ تو وہ پہلے ہی خرید چکے تھے۔ ڈاکٹر کمال بتاتے ہیں کہ وہ اسی کمپنی کے CEO کے پاس گئے، ان سے ملے اور ماربل جو بچ گئی تھی اس کے بارے میں پوچھا، تو چیف ایگزیکٹو آفیسر نے بتایا کہ وہ ماربل تو ہم نے آپ کے جانے کے بعد ہی بیچ دیا تھا، اب تو پورے 15 سال ہو گئے ہیں۔ یہ بات سن کر ڈاکٹر محمد کمال
بہت زیادہ پریشان ہو گئے اور میٹنگ چھوڑ کر جانے لگے تو وہاں موجود اسٹاف آفیسر سے ملے اور ریکویسٹ کی کہ مجھے اس شخص کا پتہ بتاؤ جس نے بچا ہوا تمام ماربل خریدا۔ تو اس نے کہا کہ پرانا ریکارڈ تلاش کرنا بہت ہی زیادہ مشکل ہے، لیکن آپ مجھے اپنا فون نمبر دیجئے، میں تلاش کرنے کی پوری کوشش کرتا ہوں۔ انہوں نے اپنا فون نمبر اور اپنے ہوٹل کا پتہ بتا دیا اور اپنے ہوٹل واپس آ گئے۔ ماربل کمپنی کے آفس سے نکلنے سے پہلے ہی محمد کمال نے سوچا کہ مجھے کیا کرنا ہے، کسی نے بھی خریدا ہو اللہ خود بخود بندوبست کر دے گا انشاءاللہ۔ پھر اگلے دن ایئرپورٹ پر جانے سے کچھ گھنٹے پہلے اسے ایک فون آیا کہ مجھے ماربل کے خریدار کا پتہ مل گیا ہے۔ ڈاکٹر محمد کمال یہ سن کر بہت ہی زیادہ خوش ہوئے، لیکن ساتھ ساتھ انہیں یہ بھی ڈر تھا کہ اتنا لمبا عرصہ گزر جانے کے بعد اس خریدار سے ملاقات ہو پائے گی یا نہیں۔ وہ آفس پہنچے تو سیکرٹری نے ماربل خریدار کمپنی کا پتہ بتایا۔ جب ڈاکٹر کمال نے وہ پتہ دیکھا تو ان کا دل کچھ دیر کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ پھر انہوں نے زور کا سانس لیا، کیونکہ وہ کمپنی جس نے ماربل خریدا تھا وہ ایک سعودی کمپنی تھی۔ ڈاکٹر کمال نے سعودیہ کی فلائٹ پکڑی اور اسی دن وہ سعودیہ پہنچے اور سیدھا اس ماربل خریدنے والی کمپنی کے پاس چلے گئے اور سیدھا مالک کو ملے اور پوچھا کہ جو ماربل آپ نے گریس سے خریدا تھا اس کا آپ نے کیا کیا؟ تو اس نے جواب دیا مجھے کچھ یاد نہیں۔ اس نے اپنے اسٹور ڈپارٹمنٹ سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ وہ سفید ماربل جو گریس سے منگوایا گیا تھا وہ کہاں ہیں؟ تو اسٹور والے نے کہا کہ وہ سارے ماربل موجود ہیں اور اس کو کبھی استعمال ہی نہیں کیا گیا۔ یہ سب سن کر ڈاکٹر محمد کمال اسماعیل ایک بچے کی طرح رونے لگے اور کمپنی کے مالک کو پوری کہانی سنائی، اور ڈاکٹر کمال نے کمپنی کے مالک کو بلینک چیک دیا اور کہا کہ اس میں جتنی چاہیں اتنی رقم بھر لیں اور ماربل کی فرش میرے حوالے کر دیں۔ پھر کمپنی کے مالک کو پتا چلا کہ یہ تمام ماربل ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں استعمال ہونے جا رہا ہے، تو اس نے کہا کہ ایک پیسہ بھی نہیں لوں گا۔ اللہ نے یہ ماربل مجھ سے خریدوایا اور پھر میں بھول گیا۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ یہ ماربل مسجد نبوی میں ہی استعمال ہونا تھا۔ یہ وہ مسجد نبوی ہیں جس کی تعمیر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے مبارک ہاتھوں سے کی تھی۔ یہ وہ جگہ ہیں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی رکی تھی اور اس کی ایک ایک اینٹ خلفائے راشدین حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر نے اپنے ہاتھوں سے رکھی تھی۔ وہ کتنے خوش قسمت لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دو مقدس مقامات کی تعمیر کے لیے چنا، جہاں تمام آپسی اختلافات بھلا کر دنیا بھر کے مسلمان ایک ہو جاتے ہیں۔ میرے دوستو، ہجرت کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ایک مسجد کی تعمیر فرمائی جس کو آج مسجد نبوی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کے لیے وہی جگہ منتخب کی گئی تھی جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھی تھی۔ یہ زمین بنو نجار کے دو یتیم بچوں کی تھی جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیمت دے کر خرید لیا تھا۔ اس کی تعمیر میں صحابہ کرام کے ساتھ آپ بھی پتھر اٹھاتے تھے۔ صحابہ کرام جوش میں یہ اشعار پڑھتے تھے اور آپ بھی ان کے ساتھ آواز ملاتے اور پڑھتے۔ ترجمہ: اے اللہ، اصل اجرت تو آخرت کی اجرت ہے۔ اے اللہ، انصار و مہاجرین پر رحم فرما۔ یہ مسجد اسلام کی سادگی کی سچی تصویر تھی۔ اس مسجد کے 3 دروازے بنائے گئے تھے۔ دروازے کے دونوں پائے پتھر کے اور دیواریں کچی اینٹ کی اور گارے کی بنائی گئی تھی۔ ستون کھجور کے تنوں سے اور چھت کھجور کی شاخوں اور پتوں سے تیار کی گئی تھی۔ قلعے کی دیوار سے پچھلی دیوار تک 100 ہاتھ کی لمبائی تھی۔ یہ مسجد صرف نماز ادا کرنے کے لیے ہی نہیں بلکہ اسلامی تعلیمات کے لیے ایک درسگاہ اور دعوت و تبلیغ اور دنیا کے سارے مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک مرکز بھی تھی۔ اس کے امام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے نمازی صحابہ کرام جیسی مقدس ہستیاں تھیں۔ تو میرے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ ان باتوں کو سننے کے بعد آپ کا ایمان تازہ ہو گیا ہوگا۔ میرے دوستو، اس ویڈیو کو صرف اپنے تک نہ رکھیں بلکہ ثواب کی نیت سے ضرور شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک پھر نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔